جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آگے کے ابواب پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے لوگوں کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کھلم کھلا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت پیش کی اور ان کے سامنے اللہ کے دین کی حقانیت کو واضح کیا. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ اس کے رد عمل میں، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوہ صفا پہ چڑھ کے دین کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، پیغام سنا دیا، تو اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے بعد اپنے مشن میں لگ گئے اور مشرکین کے درمیان توحید کی دعوت کو کھلم کھلا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ ایسے موقع بھی ہوتے کہ اللہ کے نبی بازاروں میں نکل جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع ہوتا تو حج کے ایام میں لوگوں کو پکڑ کے سمجھاتے، اور انفرادی اور اجتماعی طور پہ الگ الگ انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کرتے. اس دعوت و تبلیغ سے مشرکین مکہ کے مختلف جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو تکلیف ہونے لگی، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم اس کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، جستجو کریں گے. اور ان کی پلاننگ میں جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی
تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہنچے ابو طالب کے پاس، اور ابو طالب کے پاس پہنچ کر اس بات کا رد عمل انہوں نے پیش کیا کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، اپنے بھتیجے کو بتلا دیجئے۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ یعنی کوہ صفا پہ جب آپ نے اعلان کر دیا اور لوگوں کو سمجھایا، اس میں سے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میلوں میں، منڈیوں میں اور اس قسم کے دوسرے مقامات پر، یہاں تک کہ بازاروں میں جا جا کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے معاملات انجام دیے۔ اور اللہ کے نبی کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل یامرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دیتے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کیا دعوت دیتے؟ اے لوگو بلا شبہ اللہ عز وجل تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے درمیان ہوتے، اور مشرکین کے ارد گرد منڈیوں میں، بازاروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق کی، دعوت توحید کی، یعنی دین اسلام کی کھلی دعوت ان کے سامنے پیش کرنے لگے۔ اب چونکہ مشرکین کو پہلے ہی سے یہ معاملات معلوم تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ پردہ پوشی کے ساتھ اسلام کو مان رہے ہیں اور اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ معاملات کھلم کھلا ہونے لگے تھے، تو اب مشرکین کی ناک کی بات آ گئی تھی، یعنی ان کے انا کی بات آ گئی تھی، اور وہ اپنی انا اور اس قسم کے دوسرے معاملات کی وجوہات یعنی کی بنا پر انہوں نے جہاں دوسرے مسلمانوں کے اوپر، جیسے جو کمزور ترین مسلمان تھے، جو مسکین صحابہ تھے، ان کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کیا، تو وہی دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور ابو طالب مکہ کے ایک بڑے اور معزز شخصیت تھی، یہاں تک کہ مکہ کے سرداروں میں آپ کا نام آتا تھا، چنانچہ ابو طالب کے خلاف لوگ جانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت ڈائریکٹ لوگوں نے حملہ نہیں کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے یہ، اور دوسرا ایک چچا ابو لہب جس نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اور ایک شخص ابو جہل تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کھول رکھی تھی مکہ کے اندر۔ یہ تمام لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے، اور ابو طالب کے پاس پہنچ کر ابو طالب کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی باتوں کو پیش کرنے لگے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن یعنی اپنے بھتیجے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو طالب سے کہہ گئے کہ ابو طالب، یہ محمد جو آپ کے سائے عافیت میں ہے بچپن سے، اور یہ اب جا کر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے لگے ہیں، ابو طالب آپ ان کو سنبھال لیجئے ورنہ ہم ان کے خلاف کوئی معاملہ انجام دیں گے۔ یعنی اس قسم کی دھمکی ابو طالب کو یہ دینے لگے کہ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس بات سے روک لیں، اور قریش کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، جسے ابن اسحاق وغیرہ نے مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔ میں مختصر انداز سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا چلوں، جس میں چند افراد موجود تھے۔ چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اہل قریش میں سے، اور بولے اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے دین کی عیب چینی کرتے ہیں، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں روک دے یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائے۔ یعنی ابو طالب ان کو روک دیجئے، یا آپ ہمارے اور ان کے درمیان سے کیا کیجئے، ہٹ جائیے، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح اس دین سے مختلف ہے، یعنی آپ بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آپ بھی مانتے نہیں ہیں، آپ بھی اس کے خلاف دوسرے دین یعنی دین بت پرستی جس کو کہہ لیجیے آپ، یا لات و عزا کی آپ بھی پرستش کرنے والے ہیں، تو یا تو آپ مان لیجئے، یا تو آپ تسلیم کر لیجئے اور ہمارا ساتھ دے دیجئے، یا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے اور ہمیں اپنے معاملات کو انجام دینے دیجئے، تاکہ ہم آپ کے بھتیجے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت کے عوض میں ان کے اوپر ہم کیا کریں، ظلم و ستم کے معاملات انجام دیں۔ چنانچہ اس
اس تمام معاملات کو جب ابو طالب کے سامنے پیش کیا گیا تو ابو طالب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی محبت کیا کرتے تھے اور نہایت ہی شفیق انسان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی حکمت بھی تھی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاون تھے۔ چنانچہ ابو طالب نے ان لوگوں سے نرمی سے بات کی اور ان کے معاملات، ان کے لہجے کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ میں شفیقانہ گفتگو کی، اور اس مجلس کے لوگوں کو یعنی قریش کے جو بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کو شفیقانہ انداز سے وہاں سے اللہ کیا کیا، روانہ کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر گامزن رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ میں جستجو میں لگے رہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ کی سرزمین پہ حج کا موسم آ پڑا، اور حج کے موسم کا معاملہ یہ تھا کہ حج میں مختلف علاقوں سے مختلف لوگ مکہ کی سرزمین تشریف لاتے اور بیت اللہ کا حج کرتے، اور اس یعنی چونکہ دوسرے تمام علاقوں سے لوگ آتے تھے تو اس موقع پہ مشرکین مکہ کو مزید خوف ہونے لگا کہ اب محمد کی دعوت کیا ہوگی، دوسرے علاقوں میں بھی پہنچے گی اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ دعوت پہنچتی چلی جائے گی۔ چنانچہ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل یہ کھڑی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا دعوت جو معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا گئی تھی، موسم حج بھی آ پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے درمیان پہنچ جاتے اور حاجیوں کو کیا کرتے، کھلم کھلا دعوت و تبلیغ پیش کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت میں مشرکین مکہ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتے، جس میں ابو جہل کا نام سر فہرست ہے۔ ابو جہل بھی ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں سے کہتا کہ ان کی بات مت سنو، یہ مجنون ہے، ان کی بات مت سنو، یہ کاہن ہے، ان کی بات مت سنو، یہ جادوگر ہے، یعنی اس قسم کی، یہ شاعر ہے، اس قسم کی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ پھیلاتے۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے جو عقل و شعور کے مالک ہوتے اور جن کو اللہ رب العالمین نے عقل و فہم سے نوازا تھا، وہ کہتے کہ ہم بھی عقل و فہم کے مالک ہیں، ہم بھی عرب کے معاملات جانتے ہیں، ہم بھی عربی داں ہیں اور ہم بھی شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، چنانچہ ان کی باتیں سننے میں کیا حرج ہے، اگر اچھی ہوگی تو قبول کی جائے گی، اگر اچھی نہ ہوگی تو نہیں قبول کی جائے گی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو لوگ سننے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کرتے، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پیش کرتے، اور لوگ جب اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سنتے، اللہ کے کلام کو سنتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھتے، یعنی اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھتے ہوئے جاتے۔ چنانچہ اب چونکہ قریش کو یہ بات معلوم تھی کہ عرب کے وفود کی آمد شروع ہو گئی ہے اور حج کے لیے لوگ آنے لگے ہیں، اسی لیے وہ اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھا ہوئے۔ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا مکہ کا، بڑے سرداروں میں اس کا نام آتا ہے، چنانچہ اس کے پاس لوگ جمع ہوئے۔ ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے۔ یعنی انہوں نے ایک پلاننگ کر لی کہ جب لوگ مکہ تشریف لائیں گے تو ہم ایک بات کے سلسلے میں متفق ہو جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بات متفقہ طور پہ پھیلا دی جائے۔ مثلا کسی انسان کو ایک علاقے کے تمام لوگ مجنون کہنے لگ جائے، تمام کے تمام لوگ پاگل کہنے لگ جائے، تو بقیہ جو لوگ وہاں نئے آئیں گے وہ سب کے سب بھی کیا سمجھیں گے کہ یہ واقعی میں پاگل ہے، یہ واقعی میں مجنون ہے۔ چنانچہ کسی ایک بات پہ متفق ہو جاؤ۔
ولید بن مغیرہ کے پاس جب جمع ہوئے تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ تم سب کے سب کسی ایک بات پہ متفق ہو جاؤ تاکہ تم ایک دوسروں کی باتوں کی تکذیب کرنے والے نہ ہو اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ نہ دے، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ تم تو مجنون کہہ رہے ہو، وہ کاہن کہہ رہا ہے، وہ شاعر کہہ رہا ہے، یعنی مختلف باتیں نہ ہو بلکہ سب کی بات کیا ہو، ایک ہو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کہیے، اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم رکیں گے، وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں بخدا وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ اس کی جیسی قافیہ گوئی ہے۔ یعنی ولید جو اس معاشرے کے اندر ایک عقل و فہم رکھنے والا شخص تھا، اس نے کہا کہ تم کاہن کہتے ہو تو کاہن کہنے کا سبب کیا ہے، کاہن کس بیسس پہ تم کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ لوگوں کے سامنے اگر تم کاہن کہو گے تو لوگ اس بات کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ ان کے سلسلے میں بات کیا ہے، جھوٹی افواہ پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ کہانت والی کوئی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ کہ ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ پاگل ہے، یعنی مجنون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت سے بھی ہم واقف ہے۔ اس شخص کے اندر نہ تو پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں موجود ہے، اور نہ ہی ان کی جیسی بہکی باتیں وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز سے ولید کی جانب سے دفاع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مت کہو۔ چنانچہ لوگوں نے تیسری بات پیش کی، مشرکین مکہ نے تیسری بات پیش کی، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ وہ کیا ہے؟ شاعر ہے، یعنی شعر و شاعر کہنے والا ہے، اس کی باتوں کو مت سنو۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شاعرانہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے اوصاف اور ان کی باتوں اور ان کے مبسوط اور کے سارے وصف ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اہل عرب شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں، چنانچہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں۔ چنانچہ اس بات کو بھی کیا کیا گیا؟ رد کر دیا گیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے، ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے، یعنی اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ جادوگر ہے، حج کرنے والوں کے درمیان یہ بات پھیلا دی جائے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا کہ یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے جادو بھی دیکھے ہیں، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گرہ لگاتا ہے، یعنی نہ گٹھانے باندھتا ہے اور اس پہ پھونکتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی میٹھی ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخیں پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ یعنی اگر ان سب باتوں میں کچھ کہنا ہی چاہتے ہو، حالانکہ جادوگر بھی نہیں ہے، ولید نے خود اس کا انکار بھی کر دیا، لیکن کہتے ہیں کہ ولید خود کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ کہنا ہی چاہتے ہو، اگر تم اسی بات پہ بضد ہو کہ ہم ایک بات محمد رسول اللہ کے سلسلے میں پھیلا کے ہی چھوڑیں گے تو تم جادوگر ہی کہہ لو، یعنی تم جادوگر ہی کہہ لو۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جس کے اندر جادو ہے، یعنی کتاب اللہ کے سلسلے میں یہ بات ولید کی زبانی وہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں ایک عجیب سی چاشنی ہے، اس میں ایک عجیب سی لذت ہے کہ جو اس کو سنتا ہے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس سے باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ جس سے باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے۔ ایک باپ مشرک ہے تو بیٹا اگر اس کلام کو سن لیتا ہے تو وہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور بیٹا اگر باپ سن لیتا ہے تو بیٹا ایمان والا بن جاتا ہے، باپ مشرک رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اس انداز سے کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹوں میں جدائی ہو جاتی ہے، شوہر اور بیوی اور کنبے اور قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ یہ پھوٹ کس معنی میں ہے؟ کوئی جادو کے اثرات نہیں ہے، بلکہ
یہ ایمان اور کفر کی پھوٹ ہے، ایمان اور شرک کے معاملات کی وجہ سے جو پھوٹ پڑتی ہے اس کی بات کو بیان کر رہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت معصیت میں نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. آپ دیکھیں کتنے ہی صحابہ ایسے تھے کہ جن کے والدین مشرک تھے، جن کے والدین کفر کے اوپر مبنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حسن اخلاق کا حکم دیا. ان کو کہا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، لیکن جہاں وہ اللہ کی معصیت کا حکم دیں گے وہ بات ان کی مانی نہیں جائے گی، جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، جہاں وہ کتاب و سنت سے ہٹنے کی حکم دیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان کو محبت سے سمجھایا جائے گا کہ یہ آپ کی بات اللہ کے خلاف ہے، یہ بات اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، اس کے علاوہ بقیہ تمام باتوں کو ہم مانیں گے. تو چاہے والدین مشرک ہو، چاہے والدین توحید پرست ہو، ہر صورت میں ان کی کیا ہے، ان کا ادب و لحاظ کرنا ہے. البتہ اللہ کی معصیت کی بات آئے تو والدین ہو یا مخلوقات میں سے کوئی بڑی شخصیت ہو یا کوئی امام ہو یا کوئی دوسرے لوگ ہو، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اللہ نے جو آئیڈیل کسی ذات کو بنایا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اللہ کے نبی کے اسوے کے اندر کیا ہے، آئیڈیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل کی حیثیت سے تمہارے سامنے موجود ہے، ان کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو سدھارتے جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ کسی کی زندگی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اسی معنی میں ولید بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم کچھ کہنا ہی چاہتے ہو تو جادوگر کہہ لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی جادوگر بھی نہیں ہے، پہلے اس بات کی تکذیب کر دی انہوں نے کہ جادوگر بھی نہیں ہے، لیکن اگر کہنا ہی چاہتے ہو تو جادوگر کہہ لو، کیونکہ اب کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، کوئی دوسری بات، کوئی دوسرا سبب موجود ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کہی جائے. چنانچہ یہ بات پہ متفق ہو گئے کہ یہ جادوگر ہے، اور جادوگر ہونا ان کے سلسلے میں ہم کیا کریں گے، پھیلائیں گے. اور یہ بات بھی معلوم پڑی کہ پھوٹ پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے، جیسے جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ڈالی جاتی ہے یا اسی طریقے سے رشتوں کو توڑنے کے معاملات انجام دیے جاتے ہیں، تو اللہ کے کلام میں جو پھوٹ پڑنے کی بات یہاں ولید نے بیان کی ہے، ابن ہشام کی اس روایت کے اندر جو ولید نے بات بیان کی ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اس میں ایمان اور کفر کے درمیان کا معاملہ پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں گھر میں اگر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک توحید پرست ہے اور ایک شرکیہ معاملات کو انجام دینے والے لوگ ہیں، تو وہاں معاملات کیا ہوتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں. اگرچہ ایک خونی رشتہ موجود ہے، اگرچہ بھائی بھائی ہے، اگرچہ باپ بیٹا ہے، اگرچہ اس قسم کا رشتہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود معاملات کیا ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی جلدی بولیے، آواز نہیں آ گئی آپ لوگوں کو. اچھا کسی نے بھی جواب نہیں دیا. جی جی شیخ جی جزاک اللہ خیر. ایک میسج بھی آ گیا کہ سمجھ میں آ گئی، ماشاء اللہ. چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشرکین اس بات پہ متفق ہو گئے کہ حج کے موقع پہ جب لوگ یہاں وہاں سے تشریف لائیں گے تو ہم کیا کریں گے، لوگوں کے درمیان اس بات کو عام کر دیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جادوگر ہے. اس معاملے پہ تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے. اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے 11 سے 26 کے درمیان کی جو آیتیں آپ پڑھیں گے اس کو، تو ان آیتوں کو آپ دیکھیں تو ولید کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بڑے یعنی بہترین باتیں اللہ رب العالمین نے جو بیان کی ہے کہ اس کی کیفیات کو اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے کہا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر
فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. کہتے ہیں کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، یعنی ولید کی یہاں جو یہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے سلسلے میں سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر ڈالی، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سے سکیڑی، منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر کیا. آخر کار کہنے لگا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے. یعنی اتنا غور و فکر کرنے کے باوجود بھی یہ ہدایت نہیں پا سکا. وہ اللہ رب العالمین نے ولید کی اس کیفیت کو، ولید بن مغیرہ کی اس کیفیت کو یہاں بیان کیا. بہرحال یہ بات طے پائی کہ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے، جادوگر ہونے کے معاملات کو پھیلائیں گے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ سے رکنے والے نہیں ہیں، رکنے کی تمام حکمتیں کیا ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی. جتنی بھی معاملات، جتنے بھی کوششیں مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے وہ بالکل ناکام ہو جاتی. آپ دیکھیں آج مسلمان بھی اس بات سے بڑا پریشان ہے کہ ہمارے خلاف معاملات انجام دیتے چلے جا رہے، لوگ ہمارے خلاف یہ کر رہے وہ کر رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو مضبوطی سے تھام لیں. اگر ہم دین کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ہم توحید کو مضبوطی سے تھام لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا دیں گے، اللہ تمام آپ کے خلاف انجام دینے والے تمام معاملات کو اللہ ناکام کر دے گا. اللہ ناکام کر دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول، یعنی اللہ والے بن جائے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائے. چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعوت و تبلیغ سے روکنے کی حکمتیں تھی، جتنے بھی معاملات مشرکین نے انجام دیے تھے، وہ سب کے سب کیا ہو گئے، وہ سب کے سب ناکام ہوتے چلے گئے. چنانچہ وہ ان لوگوں نے اس چیز کو اپلائی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت و تبلیغ پیش کرتے تو وہ پیچھے پیچھے گھوم کے کیا کہتے کہ یہ جادوگر ہے، ان کی باتوں کو مت سنو، یہ جادوگر ہے، ان کی باتوں کو مت سنو. لیکن اس کا بھی معاملہ الٹا ہی ہوا کہ جو لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانے والے تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس جانے لگے اور کہا کہ دیکھے تو صحیح یہ جادوگر ہے کون، دیکھے تو صحیح کہ یہ محمد ہے کون، یہ کون سی باتیں بیان کرتے. ایک ہوتا ہے نا نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا. جیسے آپ دیکھیں کئی لوگ جو لوگ کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ ہیں یا جو لوگ توحید کے نظام کو اپلائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں. تو نیگیٹو پروپیگنڈا کا بعض دفعہ الٹا اثر بھی ہو جاتا ہے، اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہو جاتے ہیں. تو نیگیٹو پروپیگنڈا جب کیا جاتا ہے، جیسے اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعض لوگ جو آج کل سوشل میڈیا میں یہاں وہاں لوگ مختلف الفاظ کہنے لگتے ہیں، اس کا ایک پازیٹیو ویو یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پڑھنے لگتے ہیں، لوگ دیکھنے لگتے ہیں کہ محمد کون ہے، لوگ پڑھنے لگتے ہیں کہ ان کی شریعت کیا ہے، لوگ پڑھنے لگتے ہیں کہ دین کیا ہے، اور پازیٹیو اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام لے آتے ہیں. چنانچہ یہی کیفیت مشرکین مکہ کے ساتھ بھی پیش آئی. ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاملات انجام دیے، نیگیٹو ایڈورٹائزمنٹ کیا. اس کے خلاف میں یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ بھی جاننے لگے کہ محمد نام کا کوئی شخص ہے جس کو مشرکین مکہ جادوگر کہہ رہے ہیں، اور جو بڑا یہ ہے چلو دیکھتے ہیں کون ہے، چلو ان کی بات سنتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں لکھا ہوتا ہے یہ کام مت کرو، انسان وہی کام کرتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. تو وہی چیز، تو مشرکین مکہ نے جب اس چیز کو اپلائی کیا کہ ہم کہیں گے کہ جادوگر ان کے پاس مت جاؤ، تو لوگ اور ان کے پاس جانے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے لگے. اور جو لوگ سنتے وہ کیا کرتے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتے، دین کے اندر داخل ہوتے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہوئے وہاں سے لوٹتے. چنانچہ یہ حج کے ایام کے معاملات تھے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آسانی ہو گئی. اور جو لوگ ایمان لاتے، یہاں دوسرے مقامات کے جو لوگ ہوتے وہ اپنے یہاں جاتے تو وہاں دین کی دعوت کو پیش کرتے، وہاں اللہ کی توحید کو پیش کرتے. اس طریقے سے مسلمانوں کی تعداد دھیرے دھیرے کیا ہونے لگی، بڑھنے لگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے جوابات بھی دیے کہ یہ لوگ جو مجنون، پاگل اور ساحر یعنی جادوگر، یا اسی طریقے سے اس قسم کے دوسرے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتے تو
اللہ رب العالمین نے ان کے جوابات میں باضابطہ کتاب اللہ کی آیتیں نازل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اللہ نے کہا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے. ان اللہ کے نبی کو مجنون کہہ گئے، پاگل کہہ گئے کہ یقیناً تو پاگل ہے کیونکہ تجھ پہ کیا ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے. ہاں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور کبھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ ان کی یہ کیفیت بھی ہوتی مشرکین مکہ کی کہ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک شخص ان کو ڈرانے والا اللہ نے بنا کے بھیج دیا، یعنی کسی ایک کو انہی میں سے اللہ نے کیا کیا، ان کے خلاف ان کے بتوں کے خلاف ان کو ڈرانے والا بھیج دیا. اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جادوگر اور جھوٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کا دفاع بھی کیا. اور اس بات کو واضح طور پہ آپ سورہ فجر وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کے دفاع کو باضابطہ طور پہ بیان کیا. دو آخری کی صورتوں میں، تیسویں پارے کی صورتوں میں ہم کو اس کے دفاع کو ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس کے دفاع کیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجنون ہے، نہ اللہ کے نبی کاہن ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی کوئی دوسری کیفیت ہے، بلکہ آپ کیا ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور آپ کو مبعوث اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو دین حق کی بات پیش کی جائے اور لوگوں کے سامنے صحیح دین کی یعنی لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید واضح کر دی جائے. چنانچہ یہ بات معلوم پڑی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا لوگوں نے کیا اور ہر زمانے میں اس زمانے کے نبی کے خلاف یہ پروپیگنڈا لوگوں کی جانب سے کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کا دفاع کیا. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، اسی طریقے سے دوسرے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اس قسم کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کے خلاف اس زمانے کے جو متکبرین لوگ تھے انہوں نے اسی قسم کے معاملات لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اس قسم کی باتیں کہی، لیکن ہر زمانے میں اللہ نے کیا کیا، ان کا دفاع کیا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر یہ بات بیان کی. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں یہ ایک بزرگ رسول کی جانب سے ان کے پاس بھیجا گیا ہے، یعنی حضرت جبریل امین کی جانب سے بھیجا گیا ہے، حضرت جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. ٹھیک ہے، وما ہوا بقول شاعر، اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ہی ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، نہ کسی کاہن کا، کسی نجومی کا، کاہن کا قول بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ کلام اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. دیکھیں اللہ کے کلام کا بھی دفاع کیا گیا، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کیا گیا کہ اللہ کے نبی اپنی جانب سے کسی کلام کو پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا ہے، نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں مشرکین کے رد میں بھی اللہ رب العالمین نے نازل کی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ اے لوگو، اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی باتوں میں بضد رہو گے تو ممکن ہے تمہارے معاملات کیا ہو جائے، بگڑ جائے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے غور و فکر کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور صاف دلی سے اس کو ایکسیپٹ کیا، وہ صحابہ کہلائے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. ان کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا اور تا حیات قیامت
لوگ ان کے تقدس کو بجا لاتے ہیں. ان کے تقدس کو بجا لانا ایمان کا جز اور حصہ ہے، اور ان کے خلاف بغض و حسد رکھنا کفر کی علامت ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کھلی ہوئی دعوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس قسم کے معاملات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے انجام دیے ہیں، آج بھی اگر آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے معاملات انجام دیں گے تو آپ کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ممکن ہے آپ کو بھی آزمایا جائے اور آپ کے خلاف بھی اس قسم کے معاملات انجام دیے جائے، تو وہاں آپ کو چاہیے کہ آپ صبر و ضبط کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے کہا کہ تمام کے تمام لوگ کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام لوگ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا. الا الذین آمنوا، ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دیے. یعنی جہاں آپ حق کی وصیت کریں گے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تو وہاں آپ کو تکالیف بھی دی جا سکتی ہے، وہاں آپ کو آزمایا جا سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دینا ہے. یہی وہ چیز تھی کہ اللہ کے نبی نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا، اور 10 سالہ مکی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر مختلف انداز سے ظلم و ستم بھی کیے گئے، آپ کی دعوت و تبلیغ کو روکنے کے لیے مختلف معاملات انجام دیے گئے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں اللہ کے دین کو پھیلانے سے، اللہ کے دین کی تبلیغ سے روکنے والا نہیں ہوں. چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کو ضبط کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دیں اور صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، اور اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں توحید اور ایمان سے نوازا ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی تکالیف اللہ کے نبی نے خود برداشت کی. آپ سوچیں اونٹ کی اوجڑی کا ایک نبی مقدس کے پیٹھ کے اوپر لاد دیا جانا سجدے کی حالت میں کتنی تکلیف کی بات ہے، اور اسی طریقے سے دندان مبارک کا شہید کر دیا جانا، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے کے واقعات میں آپ کے سامنے آئے گی. لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معمولی ایمان کو معمولی نہ سمجھا جائے، عمل صالح کو معمولی نہ سمجھا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی دعوت لوگوں تک اپنے علم اور صلاحیت کے حساب سے اللہ ہمیں لوگوں تک اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بلغوا انی ولو آیا کے تحت ہمیں دین کے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فتنے اور بیماریاں اور مختلف قسم کی چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. بات سمجھ میں آئی یہاں تک آپ لوگوں کو؟ جی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جزاک اللہ. دیکھیے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ہم اسی انداز سے یعنی تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی کافی چیزیں موجود باقی ہے مکی زندگی اور مدنی زندگی کی. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ علم سیکھنا سکھانا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے کسی کا؟ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. دیکھیے ایک سوال آیا ہے کہ ہم اپنے توحید کو کیسے مضبوط کریں. دیکھیے توحید کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ اس کا علم حاصل کریں. آپ اس کا علم حاصل کریں. جب علم آئے گا تو بقیہ چیز آسان ہو جائے گی. یعنی علم آئے گا تو عمل انسان صحیح کرے گا. جب توحید کو آپ سیکھ لیں گے، توحید کی باضابطہ ہماری کلاسز ہوتی ہے،
آپ اصول ثلاثہ کی جو کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں وہ توحید کی کلاسز ہے حقیقت میں، تو وہ کلاسز اٹینڈ کریں انشاءاللہ، اس میں علم حاصل ہوگا تو انشاءاللہ توحید بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء.